بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شب عرفہ اور روز عرفہ کے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی شب عرفہ یہ بڑی مبارک رات ہے اور یہ قاضی الحاجات پروردگار سے مناجات اور راز و نیاز کی رات ہے۔ اس رات توبہ قبول ہوتی ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور جو شخص اس رات عبادت کرتے ہوئے شب بیداری کرے وہ ایسا ہے کہ گویا 170 سال تک عبادت میں مصروف رہا ہو۔ لہذا شب عرفہ بہت ہی مبارک رات ہے، اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو شخص اس رات عبادت کرتے ہوئے پوری رات عبادت میں گزار دے تو وہ ایسا ہے کہ گویا 170 سال تک عبادت میں مصروف رہا ہو۔ اس رات کے لیے چند اعمال ہیں اور چند دعائیں ہیں جو زیادہ طویل ہونے کی وجہ سے پیش نہیں کی جا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعاؤں کی کتابوں میں، مفاتیح الجنان میں اور دیگر کتابوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ چاہیں تو میرے پاس میسیج ای میل کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھیجنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس رات میں شب بیداری کریں، عبادت کریں، دعائیں پڑھیں۔ اور تیسرا عمل ہے اس تاریخ کا زمین کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ تیسرا عمل زیارت امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ کرنا اور یوم عید تک وہیں رہنا تاکہ اس سال ہر شر سے محفوظ رہ سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی شب عرفہ کی یہ 3 اعمال ہیں۔ اگر ہم شب عرفہ یعنی ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں، حج پہ نہیں گئے، تو کوشش کریں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے وہاں پہ جائیں، اور اگر ہم وہاں پہ نہیں جا سکے تو کم از کم اپنے وطن میں ہی رہتے ہوئے اس شب عرفہ میں جاگتے ہوئے عبادتیں کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی پڑھیں۔ تو شب عرفہ کی یہ اعمال پیش کیے گئے۔ اب عرفے کا دن 9 ذی الحجہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن یہ بہت بڑی عید کا دن ہے، اگرچہ اس کو عید کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں خدا تعالی نے بندوں کو اپنی اطاعت و عبادت کی طرف بلایا ہے۔ آج کے دن اپنے بندوں کے لیے اپنے جود و سخا کا دسترخوان خداوند عالم نے بچھایا ہے، اور آج ہی کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن شیطان کو دھتکارا گیا اور وہ ذلیل و خوار ہوا ہے۔ روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے عرفے کے دن ایک سائل کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید و خوشبخت ہو جائیں۔ لہذا آج کے دن یعنی عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کے دن خداوند عالم سے جو دعائیں کی جائیں انشاءاللہ تعالی مستجاب ہوں گی۔ اس دن کے بہت سارے اعمال، بہت ساری دعائیں پیش کی گئی ہیں، کتابوں میں بتائی گئی ہیں، آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس دن کے اعمال میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ غسل کیا جائے۔ دوسرا عمل ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جائے، کہ زیارت کرنے والے کا ثواب 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ اس دن امام حسین علیہ السلام کے کتبہ مقدسہ کے نیچے رہنا زیادہ ثواب کا حامل ہے، اور یہ ثواب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو صاحب استطاعت نہ ہوں اور حج کے لیے نہ گئے ہوں اور وہ زیارت کے لیے جائیں۔ لیکن اگر کوئی بندے خدا اپنا واجبی حج چھوڑ کر، صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی واجبی حج چھوڑ کر امام کی زیارت کو جائے تو اسے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر صاحب استطاعت ہے تو وہ حج پہ جائے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے اپنے وطن میں ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں۔ اور اگر وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس ابھی استطاعت نہیں ہے کہ مولا کی زیارت کے لیے جا سکے، قدرت نہیں ہے کہ ہم مولا کی زیارت کے لیے جا سکیں، تو اپنے وطن سے ہی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھیں۔ اس کے بعد ایک تو غسل ہو گیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، دوسرا عمل ہو گیا زیارت کا، اور اس کے بعد تیسرا عمل بتایا گیا نماز عصر کے بعد دعا عرفہ پڑھنے سے پہلے آسمان کے نیچے 2 رکعت نماز بجا لیں کسی بھی سورہ کے ساتھ، اور اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کریں تاکہ خداوند عالم عرفات میں حاضر ہونے والوں کے جیسا ثواب اسے بھی عطا کرے اور اس کے گناہ کو معاف کر سکے۔ اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حکم کے مطابق دعا عرفہ پڑھیں اور اعمال عرفہ بجا لیں۔ تو یہ 3 عمل ابھی آپ کے سامنے 9 ذی الحجہ کا پیش کیا۔ غسل کرنا،
امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جانا، اور جو نہیں جا سکتے، صاحب قدرت نہیں ہے، وہاں نہیں پہنچ سکتے کسی مجبوری پہ، تو اپنے وطن سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پڑھیں، اور نماز عصر کے بعد دعا عرفہ پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز کسی بھی سورے کے ساتھ پڑھیں۔ اس دن کا روزہ بھی مستحب بتایا گیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دعا عرفہ پڑھنے میں کمزوری آنے کا بھی خوف نہ ہو۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں 9 ذی الحجہ کو اور دعا عرفہ پڑھیں گے جو بہت ہی طویل ہے، تو دعا عرفہ پڑھتے ہوئے ہمیں کمزوری کا احساس ہو سکتا ہے، تھکن کا احساس ہو سکتا ہے، تو ہم اس دن روزہ نہ رکھیں بلکہ دعا عرفہ پڑھیں۔ لیکن اگر یہ خوف نہیں ہے، ہمیں طاقت و قدرت ہے کہ ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ماشاءاللہ نور علی نور ہے۔ اس دن جیسا کہ عرض کیا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پڑھنا بھی، اور دعا عرفہ پڑھنا بھی، روزہ رکھنا بھی، غسل کرنا بھی، یہ ساری چیزیں مستحب ہے۔ اب آئیے اعمال کو شروع کرتے ہیں کہ جو خاص عمل ہے ذی الحجہ کے 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ عرفہ کا جو خاص عمل ہے، وہ خاص عمل میں غسل کریں، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائیں، اگر وہاں نہیں ہیں تو اپنے وطن سے زیارت کریں، نماز عصر کے بعد 2 رکعت آسمان کے نیچے نماز پڑھیں کسی بھی سورے کے ساتھ، اور اس کے بعد روزہ رکھ سکتے ہوں اس دن اور دعا بھی پڑھ سکتے ہوں تو روزہ بھی رکھا ہو، نہ رکھ سکتے ہوں تو کم از کم یہ جو اعمال بتائے گئے انہیں کریں۔ اب اس کے بعد زوال کے وقت آسمان کے نیچے نماز ظہر اور عصر کو نہایت سنجیدگی سے پڑھیں۔ عرفے کے دن زوال کے وقت نماز ظہر اور عصر کو نہایت سنجیدگی سے پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل اللہ، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون پڑھیں۔ جب یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد 4 رکعت نماز اور پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھیں، چاروں رکعتوں میں 50 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد جب یہ پڑھ لیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جو تسبیحات، ان 10 تسبیحات کو پڑھیں۔ وہ تسبیحات یہ ہیں، اس تسبیحات سے پہلے میں ذرا سا ایک بار پھر پیش کر دوں تاکہ کسی بھی طریقے کا شک و شبہ نہ رہے۔ اس دن غسل کریں، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائیں، وہاں نہیں جا سکتے تو عمل کرتے ہوئے عرفے کے دن کا زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ نماز عصر کے بعد دعا عرفہ سے پہلے آسمان کے نیچے 2 رکعت نماز کسی بھی سورے کے ساتھ پڑھیں۔ اس دن روزہ رکھنا اگر آپ کے لیے کمزوری کا سبب نہ ہو تو روزہ رکھیں، اور اسی دن وہ 2 رکعت نماز اس سے پہلے بتا دی گئی، اب پھر 2 رکعت نماز زوال کے وقت آسمان کے نیچے نماز ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل اللہ، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون، یہ 2 نمازیں ہو گئی۔ جب یہ بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل اللہ۔ جب یہ بھی 4 رکعت نماز پڑھ لیں، یعنی 3 نمازیں بتا دی گئی، اب جب یہ تینوں نمازیں پڑھ لیں تو اس کے بعد 10 تسبیحات جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں انہیں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض حکمہ، سبحان الذی فی القبور قضاؤہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الجنۃ رحمتہ، سبحان الذی فی القیامۃ عدلہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذي بسط الارض، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجا منه الا الیہ۔ اس 10 تسبیحات کو پڑھیں، یعنی عرفے کے دن کا جو اعمال عرفہ ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے 3 نمازیں پڑھ دی، یہ 10 تسبیحات پڑھ لی، اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو 100 مرتبہ قل اللہ کا سورہ پڑھیں، 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 100 مرتبہ صلوات پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جب یہ 10 مرتبہ کہہ لیں تو اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں یا اللہ 10 مرتبہ کہیں یا رحمان 10 مرتبہ کہیں یا رحیم 10 مرتبہ کہیں یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام 10 مرتبہ کہیں یا حی یا قیوم 10 مرتبہ کہیں یا حنان یا منان 10 مرتبہ کہیں یا لا الہ الا انت 10 مرتبہ کہیں آمین۔ پھر کہیں اللہم انی اسألک یا من ہوا اقرب الی من حبل الورید یا من یحول بین المرء وقلبہ یا من ہوا بالمنظر الاعلی وبالافق المبین یا من ہوا الرحمن علی العرش استوى
या मन लैसा कमिस्लिही शै व हुवा अस्समीउल बसीर अस्अलुका अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। उसके बाद अपनी हाजतें तलब करें। यह आमाल अरफा आपके सामने पेश किया गया। ये पूरी इस तरीके से पेश किया गया कि अगर आप कहीं सफ़र में हैं या किताबें नहीं मिल पा रही हैं या मुयस्सर नहीं हैं तो आप इस ऑडियो को भी सुनते हुए आप इसे रोक रोक के अपने अमाल को कर सकते हैं। अरफे के दिन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से एक सलावत भी मनक़ूल है जो किताबों में मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला अगर व्हाट्सअप करें, ईमेल करें, आप ज़रूरत हो तो इंशाअल्लाह ताला वो 2 सलावत भी इमाम की भेज दी जाएगी चूँकि बहुत तवील है। उसके बाद दुआए उम्मे दाऊद पढ़ना जो माह रजब में पढ़ी जाती है उसके लिए भी बताया गया कि दुआ उम्मे दाऊद पढ़ें अरफे के दिन। अरफे के दिन ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तालीम करता दुआ जो सहीफ़े कामिला में 47वीं दुआ है उसे भी पढ़ें और उस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ अरफा पढ़ें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अरफे के दिन जो दुआ पढ़ी थी मैदान अरफात में उसे भी पढ़ें। और आपके सामने अर्ज़ कर दूँ चूँकि ये बहुत तवील दुआएं हैं इसलिए ये ऑडियो में नहीं पेश की जा सकती, लिहाजा इंशाअल्लाह ताला ज़रूरत होगी तो आपको मैसेज कीजिएगा, भेज दी जाएंगी। रवायत में है, रावियान कहते हैं कि रोज़ अरफा असर के वक्त मैदान अरफात में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। तब आप अपने फ़र्जंदों और शियों के साथ नहायत आजिज़ाना तौर पर अपने खैमे से बाहर आए और पहाड़ की बाईं तरफ खड़े होकर काबे की सिमत रुख कर लिया और अपने दोनों हाथ चेहरे के साथ रख कर फैला दिए। खुदा के हुजूर आजिज़ी की हालत में इमाम ने ये कलमात कहे जो शुरू होती है दुआ अरफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइही दाफ़िअ। यहाँ से इमाम ने वो दुआ पढ़ना शुरू की, बहुत तवील है जो पूरी मुकम्मल तौर पर पेश नहीं कर सकता, और ख़त्म हुई व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर या रब या रब। उसके बाद रावियान कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार या रब कहते थे जबकि आपके चारों तरफ खड़े लोग आपकी दुआ सुनते हुए आमीन कहते रहे, यहाँ तक कि आपके साथ साथ उन सब के रोने की आवाज़ें बुलंद होने लगी। ग़ुरूब आफ्ताब तक यही हालत रही, फिर सब लोग मशअरुल हराम रवाना हो गए। तो यहाँ तक अच्छा बाज़ रवायतों में बताया गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो दुआ शुरू की या रब्बे के बाद इमाम ने फरमाया इलाही अनल फ़क़ीर फ़ी ग़िनाया, और उसके बाद वो ख़त्म हुई वल्हम्दुलिल्लाहि वहदह पे। तो इंशाअल्लाह ताला ये जितना भी है बहरहाल जिसको खुदा तौफ़ीक़ दे वो आज के दिन अरफात में मौजूद रहे। तो उसके लिए आज के दिन के बहुत सारे अमाल हैं, दुआएं भी हैं, लेकिन आज के दिन की अहम तरीन दुआए अरफा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अरफात के मैदान में पढ़ी थी, जो अभी आपके सामने पेश किया कि कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई, मुकम्मल नहीं पेश कर सकते चूँकि बहुत तवील दुआ है। लिहाजा जो भी जितनी भी आपसे इम्कान में हो दुआएं वो इंशाअल्लाह ताला उस दिन के वो दुआएं पढ़ें, जितना भी आपके कुदरत में हो, जितना भी आपके एतबार से मुमकिन हो वो दुआएं और आमाल अरफे के दिन के करें, चूँकि ये बहुत ही मुबारक और बहुत ही मुस्तजाबुद दावत दिन है। लिहाजा इस दिन आप जो भी दुआएं करें इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी और इंशाअल्लाह ताला हक़ीर को भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।